پھر ایک اور دعا کے الفاظ ہیں اور یہ سب کی راوی حضرت عائشہ ہیں. کیونکہ وہ دعا آپ نے مسجد میں نکل کر نہیں مانگی تھی. یہ بھی غور کیجئے ایک بات پر غور کیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی رات کی تمام دعائیں تنہائی میں اپنے حجرے میں مانگی. باہر نکل کر آپ اگر آتے تو ہزاروں صحابہ کا ہجوم ہوتا. آپ گویا امت کو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کچھ اوقات ہوتے ہیں اجتماعی دعاؤں کے، کچھ اوقات ہوتے ہیں انفرادی دعاؤں کے. امت کو چاہیے کہ اشاروں کو سمجھیں. جب اجتماعی دعا کا وقت ہو تو اس میں بڑے بڑے مجموعوں میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگو. چنانچہ آپ نے بتایا عرفات کا مجمع، حاجیوں کا مجمع یوم عرفات کے میدان میں بہت بڑا مجمع. اس پورے مجمع کی وجہ سے، اس پورے مجمع کی جو استغفار اور توبہ اور انابت ہے اور لبیک اللہم لبیک ہے اور کفن پہنے ہوئے چلے آ رہے ہیں اللہ کے دیوانے مست، ہر طرف سے لوگ لبیک لبیک کے ترانہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. تو جب بادشاہ کے سامنے اس کی فوج پریڈ کرتی ہے، جب اس کے فوج کے سپاہی پریڈ کرتے ہیں، سلامی دیتے ہیں، تو ایک بادشاہ کے دل کی عجب کیفیت ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک رنگ ہے. اور حضور نے مجموع میں بیٹھ کر اجتماعی دعاؤں کے اوقات بتائے آپ نے. اور اسی طرح ایک رنگ ہے اکیلے بالکل بند کمرے میں، کوٹری میں، کونے میں پڑھ کر، سجدے میں گر کر، تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگنا. احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کی جو دعائیں اللہ کے رسول نے مانگی وہ 100% انفرادی دعا. امت کا کچھ ایسا ذوق بگڑا ہے کہ انفرادی دعا میں دل ہی نہیں لگتا، کیونکہ اللہ سے تعلق ہی ٹوٹ گیا. اللہ سے مانگنے کی عادت ہی نہیں رہ گئی. 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ دعا کر کے سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا مانگے. چنانچہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی اپنی مسجدوں میں 15ویں شعبان کی رات میں اجتماع کرتے ہیں. کسی کو بلاتے ہیں، کسی عالم کو، کسی مقرر کو، کسی بیان کرنے والے کو، اور ذوق و شوق کے ساتھ اس میں جاتے ہیں. وہاں بیٹھیں گے، بیان سنیں گے، پھر دعا ہوگی اور دعا میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا. میں حرام تو نہیں کہتا، اس کو ناجائز تو نہیں کہتا، لیکن خود غور کرنے کے لیے کہتا ہوں. اگر اس رات میں اجتماعی دعا کی زیادہ فضیلت ہوتی تو اللہ کے رسول ہزاروں صحابہ کو چھوڑ کر رات میں اپنے حجرے میں دعا مانگتے. اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم شریعت کو بدلیں، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت سے انحراف کریں. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے ذوق کو بدلیں. ہمارا ذوق چونکہ انفرادی اعمال کا بالکل ختم ہو گیا. یہ عجیب مرحلے میں امت اس وقت داخل ہے. ایک زمانہ تھا کہ امت کے کچھ لوگوں میں انفرادی اعمال کا ذوق تھا، اجتماعی اعمال کا ذوق نہیں تھا. اکیلے لوگ اپنی اصلاح کرتے تھے، امت کی فکر نہیں کرتے تھے. جب وہ دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی اصلاح کی محنت بڑے زور و شور سے چلوائی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی ہر دور میں ضرورت کے مطابق جس طرح اللہ اس امت کو سنبھالنے کا انتظام کرتے ہیں، اسی کی ایک کڑی ہے، یہ اسی کی ایک مثال ہے. اب جو دور ہے وہ اس بات پر زور دینے کا ہے کہ بھائی اجتماعی اعمال کے ساتھ اور امت کی ہر پہلو سے فکر کرنے کے ساتھ اپنی تنہائی کے اعمال کو بھی مت بھولو. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں سکھائی ہیں.